الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، چند دن باقی ہیں شعبان المعظم کے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی کامل برکات نصیب فرمائیں۔ رمضان المبارک باقی مہینوں سے کچھ امتیاز رکھتا ہے۔ سب سے امتیازی چیز تو یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ 29 یا 30 دن رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے لیے آدمی کو کھانے پینے اور جائز خواہشات سے بچنا ہوتا ہے۔ جن جائز خواہشات یا کھانے پینے وغیرہ چیزوں کو عام دنوں میں منع نہیں ہوتی، مگر ان کو رمضان المبارک میں ان سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ بنیادی چیز کھانا پینا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو رمضان المبارک کی ایک خاص امتیازی شان یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے رمضان میں روزے فرض کیے ہیں۔ ہر مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اگر کسی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو اس کو دوسرے دنوں میں ان روزوں کو قضا کرنا لازم آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تمہیں بیماری ہو، تکلیف ہو، سفر ہو، کسی حالت میں بھی اگر ہیں اگر آپ روزے رکھ لیں تو آپ کے لیے یہ بات بہتر ہے۔ یہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو رمضان المبارک کے ایام میں روزے رکھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں روزے رکھنا آسان ہوتا ہے، اور دوسرے دنوں میں چونکہ ماحول نہیں ہوتا روزے رکھنے کا، تو اس لیے روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو باقی مہینوں سے رمضان المبارک کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور دوسری امتیازی شان یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ کے مہینوں میں جماعت کے ساتھ مردوں کو اور عورتوں کو گھروں میں تنہا اتنی لمبی نماز نہیں پڑھنی ہوتی جس قدر کہ رمضان المبارک میں پڑھنی ہوتی ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت مؤکدہ ہے۔ اس سنت کا ترک گناہ ہے۔ جو بندہ رمضان میں تراویح نہیں پڑھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ میری امت سے نکل جاتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک میں رات کا قیام کرنا، رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا، یہ سنت ہے، امت پر لازم ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، رمضان میں زیادہ عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ دو باتیں، رمضان المبارک میں روزے ہوتے ہیں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ ہوتا ہے۔ دوسری امتیازی شان یہ کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ 20 رکعات نماز تراویح بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو عام
دنوں اور عام مہینوں میں یہ عبادت نہیں ہوتی۔ اور تیسری خصوصیت اس میں یہ ہوتی ہے، اس کی تیسری امتیازی شان یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے سحری کی جاتی ہے اور غروب آفتاب کے وقت افطاری کی جاتی ہے۔ اور سحری بھی سنت ہے، افطار کرنا بھی سنت ہے، اور اس میں برکت بھی ہے۔ عام کھانوں میں وہ برکت نہیں ہے، یا عام دنوں کے کھانے پینے میں وہ چیز نہیں ہے جو رمضان المبارک میں صبح صادق سے پہلے کے کھانے میں اور غروب آفتاب کے وقت کے کھانے پینے میں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سحری کیا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ سحری برکت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان دنوں میں، رمضان المبارک کے ان دنوں میں، ان اوقات میں، جن اوقات میں سحر اور افطار کیا جاتا ہے، ان دونوں وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہے، اور سحر اور افطار کیا جاتا ہے، اور سحر اور افطار کے وقت میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ تو افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور روزہ دار سحری کرتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو اس وقت اللہ کے فرشتے اور اللہ رب العزت اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کے وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ملتا ہے، اور افطار کے وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں 2 وقت تو مخصوص کیے گئے ہیں کہ ان اوقات میں اللہ کی رحمت خوب متوجہ ہوتی ہے، اور خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آدمی جو روزہ دار ہوتا ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی روزہ دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت روزہ دار کی دعاؤں پر مچھلیوں اور پرندوں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم روزہ دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ روزہ دار جب بھی دعا کرتا ہے دن میں یا رات میں، اللہ رب العزت کے ملائکہ اور سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کی دعاؤں پر آمین کہتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک بہت قریب آ چکا ہے، تو رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کی ظاہری طور پر تیاری کرتے ہیں، اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی تیاری ہوتی ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا اور توبہ کرنا، اللہ سے صلح کرنا، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو عادی بنانا، عبادت میں لگانا، تاکہ رمضان المبارک میں عبادت کرنا آسان ہو۔ تو بہرحال آج کی گفتگو میں یہ بات کرنی تھی کہ رمضان المبارک کی امتیازی شان کیا ہے۔ تو اس کی امتیازی شان ایک تو روزہ ہے، دوسرا تراویح کی نماز ہے، تیسرا سحر اور افطار کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، پانچویں نمبر پر روزے دار کی دعاؤں پر ملائکۃ الرحمن سے لے کر سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں تک ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک میں یہ ساری خصوصیات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔